بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بھولے بسرے وقتوں کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ کی حکومت تھی۔ لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یوں سمجھو کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ چرتے تھے اور اپاہج اور بے سہارا لوگوں کو سرکار کی طرف سے روٹی کپڑا ملتا تھا۔ قدرت نے یوں تو بادشاہ کو ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی ایک نعمت سے وہ اب تک محروم تھا۔ 2 شادیاں کر چکا تھا مگر کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن وزیر نے کہا شاہی نجومی سے اس کا سبب دریافت کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے نجومی کو طلب کیا۔ نجومی نے ادب سے سلام کر کے عرض کیا، بندہ حقیر، حضور کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، ہم جانتے ہیں تمہارا علم اور تجربہ قابل اعتبار ہے، اس لیے ہم نے قدردانی کی نیت سے تمہیں شاہی نجومی کا رتبہ بخشا ہے۔ تم اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں ہمیں بتاؤ کہ ہماری قسمت میں اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ اب بولو، تمہیں اس کام کے لیے کتنے روز کی مہلت چاہیے؟ نجومی نے ہاتھ باندھ کر صرف 1 رات کی مہلت طلب کی اور کہا کل صبح حضور کی خدمت میں مکمل جواب کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بادشاہ نے اسے 1 رات کی مہلت دے دی۔ نجومی سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز صبح کے وقت نجومی وعدے کے مطابق حاضر ہوا۔ اس نے اپنا جواب سنانا شروع کیا۔ سرکار کے نصیب میں ایک شہزادہ لکھا ہے۔ یہ شہزادہ کسان کی اکلوتی بیٹی سے پیدا ہوگا۔ یہ کسان یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر مشرق کی سمت واقع ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کسان کے 3 بیٹے اور صرف 1 بیٹی ہے۔ بیٹی تینوں بیٹوں سے چھوٹی اور 20 سال کی ہے۔ کسان کا نام آذر اور گاؤں کا نام روشن آباد اور لڑکی کا نام ماہ بانو ہے۔ اس کے دائیں کاندھے پر چاند تارے کا نشان ہے۔ اس کے بال سنہرے، رنگت گوری، قد اونچا، آنکھیں سیاہ بڑی بڑی اور چہرہ گلاب کے پھول کی طرح۔ پیدائش کے بعد شہزادے کا ننھیال میں 16 سال تک رہنا بہت ضروری ہے، نہیں تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ شہزادے کو یہ بات خاص طور پر سمجھا دی جائے کہ جب وہ برسات کے بعد آسمان پر کوسے قزح دیکھے تو اس کا ذکر اپنی ماں سے کبھی نہ کرے۔ نجومی بادشاہ سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ رخصت سے پہلے بادشاہ نے اسے ہیروں کا قیمتی ہار بطور انعام کے دیا۔ اگلے روز بادشاہ امیروں، وزیروں اور تھوڑی سی فوج لے کر روشن آباد روانہ ہو گیا۔ روشن آباد کے باہر انہیں ایک کسان ہل چلاتے دکھائی دیا۔ بادشاہ نے کسان کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ معلوم کرے کہ گاؤں میں آذر کسان کا گھر کس جانب ہے۔ کسان خود چل کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ خود ہی آذر کسان تھا۔ بادشاہ نے بڑی نرمی سے کہا، اے محنتی اور شریف کسان، ہم تمہارے مہمان ہیں اور تم سے ایک بات کہنے آئے ہیں۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، میرے نصیب کہ آپ مجھ غریب سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اگر آپ حکم فرماتے غلام خود چل کے آپ کے پاس پہنچتا۔ حضور نے آنے کی تکلیف کیوں فرمائی؟ بادشاہ نے کہا، ضرورت مند ہم تھے نہ کہ تم، اس لیے ہمارا آنا ہی اصولاً لازمی تھا۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ تم اپنا کام ختم کرنے کے بعد آنا۔ ہمارا قیام گاؤں سے باہر ہوگا، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہونا، اس کے بعد ہم اپنا مقصد بیان کریں گے۔ کسان بولا، حضور میں ابھی چلنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بے شک تم آ سکتے ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم آج کا کام کل پر چھوڑو، کام ختم کر کے آنا۔ بادشاہ نے اتنا کہا اور شاہی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ شام کو جب آذر کسان بادشاہ کے خیمے میں پہنچا، اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ بادشاہ نے کھانے کے بعد ساری بات کسان سے کہہ دی۔ کسان نے جواب دیا، جہاں پناہ، آپ کی خواہش حکم کا درجہ رکھتی ہے، آپ حکم فرمائیں، میں اپنی بیٹی آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ دل محبت سے جیتے جاتے ہیں، ظلم سے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کی مرضی معلوم کرو۔ اگر وہ رضامند نہ ہو تو ہم خوشی سے واپس چلے جائیں گے۔ ڈرنے کی بات نہیں، ڈر دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور رعایا کی نفرت مول لینے والا بادشاہ دیر تک حکومت نہیں کر سکتا۔ کسان صبح کا وعدہ کر کے بادشاہ سے رخصت ہو گیا۔
بادشاہ نے ماہبانوں کے جواب کے انتظار ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ بادشاہ کو ایک ایک پل قیامت بن گیا تھا۔ جب بوڑھا کسان واپس آیا تو بادشاہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، کہیے کیا جواب ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میری بیٹی نے ایک شرط کے ساتھ رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں شرط منظور ہے، بیان کرو وہ کیا شرط ہے؟ بوڑھے نے کہا، میری بیٹی نے آپ سے چند سوالات پوچھے ہیں، اگر آپ نے ان کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دیے تو وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، دوسری صورت میں انکار سمجھیے گا۔ بادشاہ نے بے چینی سے کہا، سوالات بتائے جائیں، اور بوڑھے سوالات پڑھ کر سنائے۔ پہلا، کون سی چیز ہے جس کے پاؤں نہیں؟ دوسرا، موت کس کے لیے لازمی ہے؟ تیسرا، رحم کیا ہے؟ چوتھا، دکھ کیا ہے؟ پانچواں، انصاف کیا ہے؟ چھٹا، زہر کیا ہے؟ بوڑھا جب سوالات پڑھ کے سنا چکا تو کہنے لگا، جوابات صرف آپ دیں گے، کسی دوسرے سے پوچھنے کی اجازت نہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہم تمہاری عقل مند بیٹی پر خوش ہیں، بیٹھو ابھی جوابات لے لو، اور ٹھیک ہوں تو میری خوش نصیبی، اور ٹھیک نہ ہو تو اپنی بد نصیبی سمجھوں گا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد بادشاہ نے بوڑھے کسان سے کہا، لیجئے جواب لکھتے جائیے۔ پہلا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ دوسرا، جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے موت لازمی ہے۔ تیسرا، سب کی بھلائی چاہنا رحم ہے۔ چوتھا، جہالت سب سے بڑا دکھ ہے۔ پانچواں، کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ چھٹا، کسی سے کچھ مانگنا زہر ہے۔ بوڑھے کسان نے بادشاہ کے جوابات لکھے اور گھر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے جوابات ٹھیک ثابت ہوئے اور اس طرح بادشاہ اور ماہبانوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے ٹھیک 1 سال بعد ماہبانوں کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ اس خوشی میں بادشاہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے، جس نے جو مانگا سو پایا۔ شہر شہر، گلی گلی اور گھر گھر گھی کے چراغ چلائے گئے۔ کئی روز تک سارا شہر رنگ و نور میں ڈوبا رہا۔ ملکہ کی خواہش پر شہزادے کا نام شہریار رکھا گیا۔ جب شہزادہ 1 سال کا ہوا تو نجومی کی ہدایت کے مطابق اسے اور ماہبانوں کو شہزادے کی ننیھال یعنی روشن آباد بھیج دیا گیا۔ بادشاہ کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ شہزادے کو اپنی آنکھوں سے دور بھیج دے، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ روشن آباد میں ماہبانوں اور شہزادے کے لیے ایک خوبصورت سا محل بنوا دیا گیا تھا، اس لیے وہاں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ شہزادہ جب کچھ بڑا ہوا تو اپنے بوڑھے نانا کے ساتھ کھیتوں اور کھلیانوں میں جانے لگا۔ اپنے بڑے ماموں سے اس نے بنسری بجانا سیکھا، دوسرے سے درختوں پر چڑھنا اور تیسرے سے تیرنا سیکھا۔ جب وہ 12 سال کا ہوا تو اپنے بڑے ماموں کے ساتھ کھیتوں میں ہل بھی چلانے لگا۔ ایک روز بادشاہ اپنے بیٹے سے ملنے روشن آباد آیا تو دیکھا کہ شہزادہ گھر میں نہیں ہے۔ ماہبانوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ بڑے ماموں کے ساتھ کھیتوں میں گیا ہوا ہے۔ بادشاہ کھیتوں میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادہ فصل کی کٹائی میں جتا ہوا ہے۔ شہزادے نے بھی اپنے باپ کو دیکھ لیا، دوڑتا ہوا آیا اور باپ کے قدموں میں گر گیا۔ بادشاہ نے اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور پیار بھرے لہجے میں شہزادے سے کہنے لگا، شہریار، تم ایک بادشاہ کے بیٹے ہو اور سبھی جانتے ہیں کہ بادشاہ صرف حکومت کرتے ہیں، تمہاری طرح کھیتوں میں کام نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ تمہارے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہوں گے۔ شہزادے نے نہایت ادب سے جواب دیا، ابا حضور، آپ یہ کیوں بھولتے ہیں کہ شہریار ایک کسان ماں کا بیٹا ہے؟ میری ماں بھی تو انہی کھیتوں میں کام کرتی رہی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جس شخص کی ماں کھیتوں میں کام کر سکتی ہے، اس کا بیٹا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا بیٹا اپنی ماں سے زیادہ عزت کے قابل ہو سکتا ہے؟ اس پر بادشاہ نے مسکرا کر کہا، مگر تم ہمارے بھی بیٹے ہو، جب ہم بادشاہ ہیں تو تمہیں بھی بادشاہوں جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا بیٹا کسانوں والے کام کرے، یہ بات ہمیں پسند نہیں، آگے تمہاری مرضی۔ تب شہزادے نے جواب دیا، میں ابا حضور سے بحث کرنا نہیں چاہتا کہ یہ بات بے ادبی اور بدتمیزی میں شامل ہے۔ ہاں، آپ اجازت فرمائیں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، اجازت ہے، جانے بابا، ہم تمہاری باتوں سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ شہزادے نے شکریہ کہہ کے جواب دیا، میرے استاد محترم کا ارشاد ہے کہ بادشاہت ایک عارضی شے ہے، انسان کو ہر آزمائش اور ہر امتحان کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کون جانے کب برا وقت آ جائے۔
اگر ہمارے پاس بادشاہی نہ رہی اور کوئی طاقتور دشمن ہمیں کنگال کر کے وطن سے باہر نکال دے تو فرمائیے ہم کیا کریں گے؟ محنت تو ہم سے ہو نہیں سکے گی، پھر کیا بھیک مانگنے کی ذلت کی زندگی گزاریں گے؟ اور میری سوچ غلط ہے تو بتائیے صحیح سوچ کیا ہے؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، شہریار بیٹھے، تم نے ہمیں لاجواب کر دیا ہے۔ تم نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ محنتی آدمی کا ہاتھ اسے عزت بخشتا ہے اور سست آدمی ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہزادہ اپنی عمر کے 16ویں سال میں پہنچ گیا۔ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ ہر کام سیکھ گیا تھا۔ تلوار کے کھیل میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، نشانے بازی میں اس کی مہارت لاجواب تھی، گھڑ سواری میں اس کی دوم تھی، بادشاہت کے کاموں میں اس کی لیاقت کو سبھی مانتے تھے، علم و فنون میں بھی وہ کسی سے کم تر نہیں تھا، اور کھیتی باڑی کا ہر کام وہ پوری محنت سے کر سکتا تھا۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ قدرت نے اسے اتنا ذہین، خوبصورت اور بہادر بیٹا عطا کیا تھا۔ ملکہ کی خوشیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی بھولے سے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ ملکہ بن کے تخت پر بیٹھے گی اور پھر قدرت اسے اتنی خوشیوں سے نوازے گی۔ بادشاہ اور ملکہ خوش تھے، آنے والے دنوں کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ جو مصیبت روز بروز ان کے قریب آ رہی تھی انہیں اس کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ ایک روز کے ملکہ اور اس کا بیٹا شہزادہ شہریار محل کی چھت پہ کھڑے ڈوبتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ مغربی افق پر شفق کے پھول کھل رہے تھے کہ اچانک شہزادے کو نیا چاند دکھائی دیا۔ انہوں نے جھٹ اپنی ماں یعنی ملکہ سے کہا، امی حضور نیا چاند مبارک۔ ملکہ نے پوچھا، کہاں ہے چاند؟ شہزادہ بولا، ادھر دیکھیے، سفیدے کے پیڑ کے بالکل اوپر۔ ملکہ نے خوش ہو کے کہا، ہاں بیٹے مجھے بھی چاند نظر آ گیا، مبارک ہو۔ اور اس سے پہلے کہ شہزادہ کوئی اور بات کرتا، مغرب سے سیاہ آندھی کا طوفان تیزی سے مشرق کی سمت بڑھنے لگا۔ ایک دم پورے شہر پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ شہزادہ شہریار اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے واپس مڑا ہی تھا کہ آندھی میں سے ایک بلا نمودار ہوئی اور شہزادے کو دبوچ کر آندھی میں ہی غائب ہو گئی۔ ملکہ چیختی چلاتی محل سے نیچے اتری۔ شہزادی کی گمشدگی پر محل میں کوہرام سمجھ گیا۔ بادشاہ پچھانے کھا کھا کے ڈھیر ہو گیا۔ ملکہ نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے اور آخر دونوں میاں بیوی شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ دوسرے روز جب انہیں ہوش میں لایا گیا تو شہزادی کی گمشدگی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ وزیر کے مشورے پر شاہی نجومی کو ایک بار پھر دربار میں طلب کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ شہزادے کو کون سی شے اغوا کر کے لے گئی ہے؟ اپنا پورا علم اور سارا تجربہ داؤ پر لگا دو، ہمیں ہمارے لخت جگر کا پتہ بتا دو۔ کہو گے تو ہم تمہیں اپنی ساری سلطنت بخش دیں گے۔ ہمیں شہریار چاہیے، سلطنت خواہ کوئی لے لے، شہریار ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی جہنم سے بدتر ہے۔ ہم بھرے دربار میں وعدہ کرتے ہیں جو کوئی ہمیں ہمارا شہریار واپس دلائے گا ہم اپنا تخت و تاج اس کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ نجومی نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، جہاں پناہ، میں نے شہزادہ شہریار کی پیدائش بلکہ آپ کی شادی سے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ جب تک شہزادے کی عمر پورے 16 سال نہ ہو جائے وہ نیا چاند دیکھ کر اپنی امی حضور کو نہ بتائے۔ میرے علم نے مجھے بتایا تھا کہ ہر نئے چاند کے طلوع ہونے پر ایک بوڑھی جادوگرنی اس طاق میں رہے گی کہ کب شہزادہ اپنی ماں سے نئے چاند کا ذکر کرے اور کب وہ اسے دبوچ کر لے جائے۔ بادشاہ نے بے چین ہو کے پوچھا، لیکن بوڑھی جادوگرنی کو اس سے کیا ملے گا؟ نجومی نے جواب دیا، وہ شہزادہ شہریار کا ایک چھٹانگ خون پی کر پھر سے جوان ہو جائے گی اور اسی سے شادی کر لے گی۔ اس وقت شہزادہ اسی کے قبضے میں ہے۔ بوڑھی جادوگرنی نے اسے جادو کے ایک پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ جب تک شہزادہ پورے 16 سال کا نہیں ہو جاتا وہ اسے قید رکھے گی، اور میرے حساب میں شہزادے کی عمر اس وقت 15 سال 7 ماہ اور 11 دن ہے۔ بادشاہ نے کہا، شہزادے کے خون کی بات سن کر ہمارا کلیجہ پھٹ گیا ہے نجومی، اور یہ بات اس کی ماں نے سن لی تو اسی وقت جان دے دے گی۔ خیر، ابھی 4 ماہ اور 19 دن باقی ہیں۔ ہمیں یہ بتاؤ نجومی کہ تم کچھ نہیں کر سکتے؟ نجومی نے جواب دیا، غلام صرف اپنی جان قربان کر سکتا ہے، جادو کے علم سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد نجومی نے اجازت چاہی اور رخصت ہو گیا۔ آپ سنیے شہزادہ شہریار پر کیا بیتی اور کیا بیت رہی ہے۔ شہزادے کو جب ہوش آئے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لوہے کے ایک بہت بڑے
पिंजरे में बंद है और एक बूढ़ी औरत उसे घूर घूर कर देख रही है। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई हैं। शहजादे ने हिम्मत करके पूछा, एक खूसट बुढ़िया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे मेरी माँ बाप से छीन लिया है? जरा अपनी उम्र तो देख, कब्र में पांव लटकाए बैठी हो और फिर भी गुनाह और जुल्म किए जाती हो। क्या तुझे मौत याद नहीं? जवाब में बूढ़ी जादूगरनी ने जोरदार कहका लगाया और टूटे फूटे दांत निकाल कर कहने लगी, चंद माह ठहर जा, फिर बताऊंगी कि मैं बुढ़िया हूं कि जवान। और क्या कहते हो, मुझे मरना याद नहीं? तुम ही बताओ, इस दुनिया में मरना कैसे याद है? मौत को सभी ने बुला रखा है, क्या नेक क्या बद, और फिर मैं तो तेरी एक जादूगरनी। मेरे लिए जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है। शहजादे ने कहा, चंद माह बाद जो बताओगी तो अभी बता देने में क्या जरा है? वो बोली, अभी वक्त नहीं आया, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है इस दुनिया में। सुनो, जब तुम पूरे 16 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हारा खून पीकर फिर से जवान हो जाऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। अब आई बात समझ में? शहजादे ने कहा, हाँ समझ गया। फिर वो बोली, डरो नहीं, मैं सारा खून नहीं पीऊंगी, सिर्फ एक चटांग खून मेरे लिए काफ़ी है। सिर्फ शर्त पूरी करना लाजमी है। जादू की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। और हाँ, पिंजरे के अंदर तुम बिल्कुल आज़ाद हो। मेरा मतलब है, जो मांगोगे खाने को मिलेगा। हर शे हाजिर की जा सकती है, सिर्फ तुम्हारी फरमाइश की ज़रूरत है। अच्छा, अब चलती हूँ, मेरे काम बहुत ज़्यादा हैं। कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। शहजादे ने कहा, एक तो मुझे कहीं से बंसरी मंगवा दो, दूसरा मेरा पिंजरा अपने बाग में रखो, यहाँ मुझे गर्मी लगती है। भागने की हिम्मत तो मुझ में है नहीं। जादूगरनी ने कहा, बंसरी का क्या करोगे? बजा बजा के जी बहलाऊंगा, खुद रोऊंगा, दूसरों को रुलाऊंगा। जादूगरनी बोली, अभी तुम्हें बंसरी भी मिल जाएगी और तुम्हारा पिंजरा भी बाग में रखवा दिया जाएगा। उसके बाद जादूगरनी ने कुछ पढ़ के फूका तो शहजादे के हाथों में बंसरी आ गई और दूसरे ही लम्हे उसका पिंजरा बाग में पहुंच गया। जादूगरनी के कब्जे में आए हुए शहरयार को आज 11वां रोज था। उसका पिंजरा बाग में रखा था। चांदनी से हर शय दूधिया सी हो गई थी। गुलाबी जाड़ों की रुत थी। हवा में फूलों की खुशबू बस गई थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। जादूगरनी 2 रोज से नहीं आई थी। शहरयार ने अंदाजा लगाया, रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी। उसने जीभ बहलाने को बंसरी होंठों से लगाई और बंसरी से एक ऐसी लेप फूटी जिसने पूरे माहौल पर जादू सा कर दिया। बंसरी बजाते बजाते शहजादे को न जाने क्या सूझी कि उसने बंसरी एक तरफ रख दी और फिर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अचानक किसी ने कहा, खूबसूरत कैदी, तुमने बंसरी बजाना क्यों बंद कर दी? यह आवाज़ इतनी सुरीली, इतनी रस भरी और इतनी मीठी थी कि शहजादा खो सा गया। इतने में वही आवाज़ फिर आई, हम कहते हैं तुमने बंसरी क्यों रख दी? तुम्हारी बंसरी ने हमें आसमान से ज़मीन पर उतार लिया है। तुम्हारी बंसरी से जादू के सुर फूटे हैं। हमारी इल्तजा है कि एक बार फिर वही नगमा सुनवा दो। शहजादे ने कहा, कैदी की एक शर्त है। शर्त हमें मंजूर है, तो मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। कहोगी तो जीवन भर तुम्हें बंसरी सुनाता रहूंगा। ऐसा ही होगा। और उसके साथ ही पिंजरा गायब हो गया और शहजादा हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे यूं लगा जैसे उसे नींद आ रही हो और वाकई वो गहरी नींद में चला गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि एक सजे सजाए कमरे में एक खूबसूरत पलंग पर लेटा हुआ है। अचानक दरवाज़ा खुला और नहायत हसीन और जमील लड़की अंदर आई। शहजादा उसे बस देखता रह गया। लड़की मुस्कुराई और बोली, आप परियों की मलिका ज़हरा जमाल के मेहमान हैं। मैं उनकी नौकरानी हूँ। आपकी खिदमत मेरे जिम्मे है। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो याद फरमाइएगा। और शहजादा सोचने लगा, जब नौकरानी इतनी खूबसूरत है तो मलिका कैसी होगी? अभी वो यही सोच रहा था कि फिर दरवाज़ा खुला और एक दराज कद औरत अंदर आई। उसके चेहरे पर बारीक निकाब पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो इतनी हसीन, इतनी सुंदर थी कि न देखी न सुनी। वो शहजादे के सामने बैठ गई और बोली, कहिए, हमारा गरीब खाना पसंद आया? शहजादे ने जवाब दिया, यहाँ की हर चाय मुझे बहुत पसंद है। आपने जादूगरनी की कैद से छुड़ाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मलिका ज़हरा जमाल ने कहा, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया। आपकी बंसरी ने आपको आज़ाद करवाया है। ना आप बंसरी बजाते, ना हम ज़मीन पर उतरते, ना हम आपसे फरमाइश करते, ना आप शर्त मनवाते। अगर इजाज़त हो तो हम भी कुछ अर्ज करें। शहजादे ने कहा, हुक्म फरमाइए।
زہرا جمال نے کہا، میری ایک سہیلی ہے آپ لوگوں کی نسل سے، بادشاہ کی بیٹی ہے، نام اس کا چمن آرا ہے، اسے کوئی شہزادہ پسند نہیں آتا۔ شہریار نے پوچھا، کیوں پسند نہیں آتا؟ زہرا جمال نے کہا، ہر شہزادی سے وہ سوال پوچھتی ہے اور نہ جانے کیا کیا شرطیں منواتی ہے۔ میرا مطلب ہے میں آپ کو اس کی سلطنت میں پہنچا دوں تو آپ بھی اسے جیتنے کی کوشش کریں، اور آپ جیت گئے تو مجھے دونوں طرف سے خوشی حاصل ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے، شہزادے نے جواب دیا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ تب ملکہ زہرا جمال نے ایک جو کو حکم دیا کہ شہزادہ شہریار کو شاہ اسفندیار کی سلطنت میں چھوڑا۔ چنانچہ ایک لہیم شہیم جو نے شہزادے کو اٹھایا اور لے کے یوں اڑ گیا جیسے چیل مرغے کے بچے کو لے کر اڑ جاتی ہے۔ شہزادہ شہریار ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر جب اسفندیار کے محل کے دروازے پر پہنچا تو دربار نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ شہریار نے جواب دیا کہ وہ شہزادہ ہے اور شہزادی چمن آرا سے شادی کا خواہش مند ہے، اس کے سوالوں کا جواب دینے اور اس کی شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ دربار نے اسی وقت بادشاہ تک اطلاع پہنچائی کہ آج ایک اور سربراہ شہزادی حضور کے سوالوں کے جواب دینے اور شرطیں پوری کرنے کو حاضر ہوا ہے۔ بادشاہ نے شہریار کو محل کے اندر بلوایا اور اسے شہزادی کے سامنے بٹھا دیا۔ شہریار نے شہزادی کو دیکھا تو قدرت کی کاریگری کی تعریف کرنے لگا۔ اس نے اپنی دنیا میں کیسے کیسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ شہریار نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً بول پڑا، شہزادی صاحبہ اپنا پہلا سوال فرمائیے۔ شہزادی نے پوچھا، زمین سے بھاری چیز کون سی ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، ماں زمین سے بھاری ہے۔ دوسرا سوال، آسمان سے اونچی چیز کون سی ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، آسمان سے بھی اونچا باپ ہے۔ شہزادی نے تیسرا سوال پوچھا، سب سے پاکیزہ چیز کون سی ہے؟ شہزادے نے کہا، ماں کا دودھ سب سے پاکیزہ ہے۔ تب شہزادی نے آخری سوال پوچھا، بے وقوف کون ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، جو وقت ضائع کرتا ہے۔ بادشاہ اور شہزادی شہریار کی عقل مندی پر بہت خوش ہوئے۔ اب چند شرطیں رہ گئی تھی، ان کے لیے اگلا دن مقرر ہوا۔ دوسری صبح شہزادی چمن آرا نے شہزادے شہریار سے کہا، ایک دن صبح سے شام تک ہل چلاؤ، دوسرے دن صبح سے شام تک فصل کی کٹائی کرو، تیسرے دن صبح سے شام تک جنگل سے لکڑیاں کاٹو، ایک دن ندی کو 3 بار سانس لیے بغیر تیر کر عبور کرو، اور آخری دن مکان بنانے کے لیے صبح سے شام تک پتھر اکٹھے کرو، اور ایک امتحان میں بھی فیل ہو گئے تو 10 سال تک یہاں غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ شہزادے نے اللہ کا نام لے کر امتحان کا آغاز کیا اور ایک ایک کر کے سارے کام نپٹا دیے۔ شہزادی چمن آرا اور اس کے باپ اسفندیار کو یقین نہ آیا کہ ایک بادشاہ زادہ اتنی محنت کا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن جب شہزادے نے انہیں اپنی پرورش کے حالات بتائے اور اپنا پتہ نشان بتایا تو انہیں یقین آ گیا۔ اسفندیار نے اپنے وعدے کے مطابق چمن آرا کی شادی شہریار سے کر دی۔ شادی میں پریوں کی ملکہ زہرا جمال اور دوسری پریاں بھی شریک ہوئیں۔ شادی کے چند روز بعد شہریار نے اپنے وطن جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے خوشی سے اپنی بیٹی اور داماد کو رخصت کیا، ساتھ میں تجربہ کار اور وفادار سپاہی بھیجے کہ شہزادہ اور شہزادی حفاظت سے پہنچ جائیں۔ جب شہزادہ شہریار وطن واپس پہنچا، اس کے ماں باپ پھر سے زندہ ہو گئے۔ ایک بار پھر خزانوں کے منہ کھول دیے گئے، جس نے جو مانگا سو پایا۔ سارے ملک میں چراغاں کیا گیا، خوشی کے ہنگامے برپا کیے گئے، اور یوں سب لوگ امن اور چین سے رہنے لگے، اور یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔